بہت ہی زیادہ ایک اختلافی موضوع چل رہا ہے سرکار ابو طالب صلوات اللہ علیہ کا، اور اس پر بڑے بڑے ان کے نام نہاد مولوی حضرات جو بقول ان کے جی کنز العلماء متقلم اسلام تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں، جنہیں الحمدللہ ہم نے سارا ایکسپوز کیا ہے کہ کیا ان کی علمی حیثیت ہے اور کس طرح یہ لوگ دلائل چھپا چھپا کے جھوٹ بول بول کے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ان کا دلائل چھپانا اور میرے دلائل کا جواب نہ دینا باقاعدہ میں نے اپنی ویڈیوز میں سارے مومنین کے سامنے رکھا ہے کہ دے آر نتھنگ بٹ لائرس۔ خیر، اسی اسنا میں مجھے مومنین کی طرف سے ایک ویڈیو آئی اور میں حیران ہوں کہ اب وہ لوگ ہمیں دین کا درس دینا شروع ہو گئے ہیں جن کی کارستانیاں پوری دنیا جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک خاتون ہے جن کا شوبز کے شعبے سے تعلق تھا یا پتہ نہیں ہے، یا سینٹرل پوائنٹ پہ آ چکی ہیں، پتہ نہیں کیا، وہی حساب میں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بلے ربی پیر زادہ یہ بی بی نے اب حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے کوئی بیان دینے کی کوشش کی ہے، اور بالکل بھی علمی لحاظ سے ان کا بیان نہ تو قابل قبول ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے۔ خیر، اب ان کی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس میں گستاخیاں بھی ہیں معاذ اللہ، وہ میں بتاؤں گا باقاعدہ، ان کے جملے کو ریپیٹ کر کے پھر قرآن سے اس کا رد دوں گا، اور جو آیات انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہیں اس لحاظ سے، اب وہ تو روی متن ہی نہیں پڑھا ماشاء اللہ سے۔ خیر، چلتے ہیں ان کی دلیل کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو بات کر رہی ہیں کیا وہ علماء اہل السنہ کے ہاں، خاص کر کے ان ناسبی مولویوں کے ہاں جن سلطان النواسب کی میں تفسیر بھی پیش کروں گا الحمدللہ، کیا یہ ان کے لیے قابل قبول ہے جو یہ بی بی باتیں کر رہی ہے؟ تو پہلے ان کی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سو کالڈ بیان کو سن لیتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ پڑھ دیجئے جس کے ذریعے میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں گا آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ یعنی کہ اس ٹائم جب ابو طالب جو ہیں وہ فوت ہونے والے تھے، تو اس ٹائم ابو جہل جو تھا وہ ان کو اپنے آباء و اجداد کا واسطہ دے رہا تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے سب سے پیارے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک چاہت اللہ کی ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہے نا، وہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے بڑی ہے تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میری چاہت تھی کہ میں سنگر بنوں، میں میڈیا کے اندر آؤں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری چاہت جو ہے اس سے بہت بڑی اللہ کی چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ 9 سورت کی 113ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں ایک کنفرم بات کر دی ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو تو آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کریں۔ ایسی آیت کا اس وقت نازل ہونے کا مطلب مجھ ناقص العقل کو تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا رد ہو، لہٰذا انہوں نے آپ کو دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ قرآن۔ اچھا جی آنٹی جی، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں نہ کہ بائبل، تو یہ اتنے نمبر سورہ اور 113 آیت یہ ہے وہ ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے یار۔ 90% آپ لوگوں میں ایسی عوام پائی جاتی ہے جو ماشاءاللہ جن کی جب پول کھل جاتی ہے وہ دین کا سہارا لے کے پھر اپنی مشہوری کو آگے کرتے ہیں۔ خیر، اگر تو اپنے سچے دل سے توبہ کی ہوتی تو کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہ ہوتی، لیکن آپ نے اپنے اس بیان سے یہ ثابت کر دیا کہ بنی ہاشم پہ جب بھی کبھی بکواس ہوئی ہے فوحش خواتین نے یا ان کی اولاد نے ہی کی ہے۔ الحمدللہ ہم 1400 صدیوں سے کہتے آ رہے تھے عزیزان، آج ثابت ہو گیا الحمد تعالی۔ اچھا جی، انہوں نے عزیزان جو آیت پیش کی ہے اس کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ اور اللہ کا اختلاف بھی بتانے کی کوشش کی ہے،
اور جو آیت پیش کی ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس آیت کے تحت جناب ابو طالب نے شرک کیا تھا، معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. سورہ توبہ آیت نمبر 113. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ کو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا تھا، یہ ہے وہ ہے. جی آنٹی یہی آیت تھی نا. اب اس آیت کے لحاظ سے عزیزان بحث کرتے ہوئے علامہ احمد بن زینی دہلان مکی نے اپنی کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. میڈم یہ وہ کتاب ہے جو میں بار بار دکھاتا ہوں اور آپ کے مسلک کے کئی مولوی یا کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہڈی ہے جو آپ کے کئی مولویوں کے گلوں میں اڑی ہوئی ہے، نہ اتنے جاندی نہ تھلے جاندی. الحمدللہ چیک اٹ آؤٹ. اس کتاب میں علامہ احمد بن زینی دہلان مکی نے صفحہ نمبر 126 پہ اس آیت کے بارے میں بحث کی ہے اور حتمی نتیجہ نکالا ہے. یہ کوئی شیعہ عالم کی کتاب میں آپ کو نہیں دکھا رہا، یہ مفتی حرمین رہے ہیں اپنے دور میں. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا اور یہ سورہ مدنی ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ توبہ کے بارے میں، اور جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی. حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی وفات اس آیت کے نزول سے 12 سال قبل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی، جس آیت کو پیش کر کے آپ نعوذ باللہ من ذالک سرکار ابو طالب کے لحاظ سے اپنے اندر کی نجاست کا اظہار کر رہی ہیں، آپ ہی کے امام احمد بن زینی دہلان مکی صاحب نے اپنی کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب میں اس کے بارے میں کہا کہ جناب ابو طالب کے بارے میں نازل نہیں، سرکار کا